مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کا ٹائم کیا دے رہی ہیں، فیوچر کیا ہے کہ جی کب دیکھیں، واپس آ رہے ہیں اور کیسز کب ختم ہو؟ اور جب میں نے ان میوٹ کیا اور اس کی میں نے باتیں سنی، آئی واز لائک میری آنکھیں سے باہر آ گئی. میں آئی واز لائک ایدا منہ کیے تو بول کی رہے سابق صدر رفیق تارڑ کے پوتے ہیں وہ. واٹ ایور. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، آج ہم ایک بار پھر سے کافی ٹائم کے بعد لالا رخ صاحبہ کے پاس موجود ہیں. میں نے ٹائم تھوڑا سا اس لیے کیا کہ یار لالا رخ صاحبہ کی جو سی نا تھوڑی سی پروڈکشن جو سی ہے نا میں چیک کروں کہ ہوتا کیا ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی نواز شریف آپ جیسے کیسے کر کے آ تو جائیں گے اور 15 دن بعد ان کی موت بھی ہو سکتی ہے، بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جان کو خطرہ بھی ہے. تو میاں صاحب ماشاءاللہ ہٹے کٹے پھر رہے ہیں، میاں صاحب دورے کر رہے ہیں، ابھی بلوچستان بھی گئے، ایم کیو ایم کا وقت بھی آیا. اور بات کریں خان صاحب کی تو خان صاحب مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا کیس. اب نیب کی طرف سے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کی امید ہے جی. اب لالا رخ صاحبہ سے پوچھتے ہیں جی خان صاحب اور میاں صاحب اور زرداری صاحب کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں، اور الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. یا کا ناب دو یا کا نستعین. میری بات سنیں، مجھے ایک بات بتائیں عبد القدیر صاحب، آپ نے نواز شریف کو پبلک میں آتے دیکھا؟ پیچھے سے ڈیلز کر رہے ہیں، پبلک میں کیوں نہیں آ رہے؟ آتے ساتھ ہی پبلک کے پاس آ وہ رہے تو ہیں. بس ایک دن تھا نا، 20 دن ہو گئے باہر تو نہیں نکلے. ڈر رہے ہیں مطلب. ابھی وہ پارٹی کو اسٹیبل کر رہے ہیں نا، ملاقاتیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری ملاقاتیں ان کے ایبسنس میں ان کے بھائی، ان کی بیٹی، ان کے سارے پارٹی والے آلریڈی کر چکے ہیں. وہ صرف اپنا سٹیمپ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سٹیمپ لگانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جا کے لوگوں سے ملیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کون آپ کے ساتھ ہے کون نہیں ہے. پالیٹکس کا گیم بڑا پرانا اور بہت گندا ہے. ہم تو فرسٹ ہینڈ دیکھ چکے ہیں. آپ تو نئے نئے بچے ہیں، فیلڈ میں آئے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی پولیٹیشینس کو ایکچولی ان ایکشن دیکھا ہے؟ انیکشن تو بس وہ الیکشن میں انیکشن ہوتے ہیں، یا پھر میڈیا کے سامنے انیکشن ہوتے ہیں، یا پھر اس طرح کبھی ہوتے ہیں. رات کو بیٹھ کے دیکھا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں 9 بجے کے بعد؟ میرا ایسا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے. ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے. میرا بہت برے برے ایکسپیرینسز ہیں، 25-30 سال پرانے. میری ایک بہت کلوز فرینڈ تھیں اور وہ بہت پالیٹکس میں تھیں اور میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، بٹ میں اس کو بتانا نہیں چاہتی. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سی ڈیلز ہوتی ہیں جو آلریڈی ہوئی بھی ہوتی ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ آ کے کہیں کہ جی بلوچستان اسٹرانگ ہو گیا، فلانا ہو گیا. ایم کیو ایم تو اب کراچی میں ابھی گئی تھی 4 مہینے پہلے. ایم کیو ایم مر چکا ہے. اٹس اے ڈیڈ ہارس، انگلش میں کہتے ہیں ڈیڈ ہارس. آپ ایک مرے ہوئے گھوڑے کھوتے یا گدھے کو لاتے مارتے رہے، وہ اٹھے گا نہیں، چلے گا نہیں. ان کی ہولڈ ختم ہو گئی ہے کراچی پہ. آئی واز ویری ویری کلوز ٹو ویری ٹاپ ناچ پیپل ان ایم کیو ایم. سو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی ایسی خاص پاور ہے، یا کوئی اتنا پاور پلے میں ہے، یا کوئی ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے، یا وہ کوئی ایسا کوئی سرخاب کے پر لے کر آئیں گے جو نواز شریف کے وہ ٹوپی میں لگیں گے. اٹس جسٹ ویسٹنگ ٹائم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے پیسوں پہ کر رہے ہیں یا اپنے. آئی ووڈ لائک ٹو نو ون تھنگ. آپ لوگ جہازوں میں ٹریول کرتے ہیں، آپ لوگ سارے یہ کرتے ہیں، یہ آپ کے پارٹی کے خرچے ہو رہے ہیں یا آپ کے ہمارے گورنمنٹ کے خرچے ہو رہے ہیں؟ جو انٹرسٹ مجھے ہے، چھوڑ دیں وہ مرا کہ نہیں مرا، چلے نہیں مرا. ہمارا مرا نہیں تو اس نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا جس پہ کہ پورا ملک اس کے ساتھ ہو جائے. الیکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں نا، ابھی تیاریاں کر رہے ہیں نا، الیکشن کی ڈیٹ آ اب گئی ہے. بھائی یہ مہندی نہیں ہے، یہ تو آج کل اس پہ مہندیوں پہ اس سے زیادہ تیاریاں ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ حکومت کا اقتدار کا نشہ، اقتدار آپ سمجھ نہیں رہی. نہیں، میں تو ایکچولی اقتدار کے نشے والے لوگوں سے آلریڈی فرسٹ ہینڈ مل چکی ہوں اور دیکھ چکی ہوں. مجھے ایسا کوئی وہ مفاہمت نہیں ہے کہ میں آئی ڈونٹ نو وٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. بات یہ ہے کہ دیکھو آئی ڈونٹ نو بھٹی ایک سرکس ہے. اور بہت اچھا کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ کا کوئی پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، جب وہ جوکر بن جاتا ہے پریزیڈنٹ، تو وہ پورے ملک کو سرکس بنا دیتا ہے. اور اس وقت پورا ملک ہمارا ایک سرکس ہے، جہاں آپ ڈفرینٹ لوگوں کو اچھلتے ناچتے کودتے اور چھلانگے مارتے دیکھ رہے ہیں. مگر رزلٹ کیا ہے؟ آپ نے اپنا مائنڈ چینج کیا ہے؟ ہمارا مائنڈ تو آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے حق میں ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو آئے ہیں محترم صاحب پرائیویٹ جیٹ کے اندر اتنے پیسے لگا کر، اور پھر انہوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا. او مائی گاڈ، اتنے لوگ آئے. دیکھیں اس میں آپ اور میں بھی تھے، پورا پاکستان آیا. اس میں 22 کروڑ عوام تھا اس میں. انہوں نے سب نے اس کو اپروول دیا. دیکھیں اتنے تو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں.
جتنے وہاں آئے ہوئے تھے, اور ریٹ آپ کو پتہ ہے کیا مل رہا تھا وہاں. سو اٹس, ہم سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ پاکستان کے لیے لے کر کے آئے ہیں. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ گفٹ لے کر آتے ہیں نا, آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے گھر آئے ہیں. ہاں اپنا گھر ہے ان کا, تو اپنے گھر کو کون لوٹتا ہے؟ اپنے گھر کو آگ لگائی اپنے چراغ نے. ہمارے لوٹا ہوا سارا کچھ باپ باہر لے جا کے. کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے میں تو جاتا رہتا ہوں ایون فیلڈ میں, ان سے ملتا رہتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے آج کل ابا جی نہیں ہیں تو ہمارے ذرا گاڑیاں شڑیاں کم آ رہی ہیں, اور یہ میں نے کہا اچھا آپ ملتے رہتے ہیں؟ کہ لے کہ ہاں میں تو عمران خان سے بھی ملا ہوں, میں سب سے ملا ہوں. ہی واز اے ویری ویری نائس پرسن جو یہ کہہ رہے تھے. یہ تو ان کی واپسی کی بات ہو گئی, وہ آ گئے, انہوں نے کام شروع کر دیا اپنا اس کے اوپر. اب آتے ہیں بات کرتے ہیں خان صاحب کی. خان صاحب مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, ایک کیس پھر دوسرے کیس میں نیب کی طرف سے گرفتاری اور بلا بلا گرفتار بلا. بندے کو کیا گرفتار کرتے ہیں؟ مجھے یہ تو سب آئی ڈونٹ کیس انڈرسٹینڈ. تو ہے نا, ایک کے بعد دوسرے کیس میں کام سٹارٹ ہو گیا نا. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک بندہ اندر ہے, اس کے اوپر میں نے 400 کے, وہ بندہ جس نے 20 سال کرکٹ میں کوئی سکینڈل نہیں ہے کوئی سکینڈل؟ کوئی اسکینڈل نہیں. 20 سال وہ کہتا ہے میں اپنے پولیٹیکل کیریئر پہ لگایا, شوکت خانم بنایا, وہ سب کچھ بنایا, سب کتنا کام کیا, پبلک آئے میں رہا, کوئی سکینڈل. جو وہ 1.5 2 سال 2.5 سال 3 سال جتنا بھی کہتے ہیں, پتہ نہیں, ہمیں تو لگتا ہے 1.5 سال اس نے حکومت کی ہے. حکومت میں آتے ہی وہ بندے کا بیچارے کا سارا گریبان سے پکڑ کے تار تار کر دیے کپڑے. مطلب ہم اتنے گندے ہیں کہ ہم نے خود گندا ہے تو ہم نے دوسرے پہ بھی خوب کیچڑ اچھالنا اور چھینٹے مارنی. اور ٹیچر دیکھو, مجھے بتاؤ کہ ایک ایز اے پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, توشہ خانہ, ڈو یو ایون انڈرسٹینڈ؟ میں ماں ہوں, میرے گھر میں 5 بچے ہیں, ٹھیک ہے, میری بیٹی کی شادی ہے, مہندی ہے, سب لوگ آ رہے ہیں, گفٹس دے رہے ہیں. کسی ایک کو میں نے مقرر کرتی ہوں کہ یار اپنے بیٹا سارے لفافے لے کے, ایسے ہی ہوتا ہے نا شادیوں میں, تم نے بھی جا کے دیکھا ہے, وہ دلہن کے ہاتھ میں سلامیاں دیتے ہیں, وہ کسی کو آگے پکڑا دیتی ہے, کیونکہ دلہن بیچاری اس وقت نروس, خود بیٹھی ہوئی ایسے ہے کہ وہ اتنا ٹیک کیئر نہیں کر سکتی. یو تھنک پرائم منسٹر ہیز اے ٹائم اینڈ دی ایفرٹ کہ وہ توشہ خانہ سے ایک چیز نکال کے, گھڑی نکال کے وہ بیچ رہا ہے اتنے لو اسٹینڈرڈ پر آ کر. وہ کوئی دکاندار ہے, وہ کوئی بزنس مین ہے, اس نے کیا چلایا ہے پہلے, اس نے کون سی وہ کیا کہ وہ توشہ خانہ سے نکال کے وہ چیزیں بیچ رہا ہے. اس کا ایک پرائم منسٹر کی کنٹری کی سیٹ پہ بیٹھا ہے جو بڑی ایفرٹ سے 20 سال کی ایفرٹ کے بعد وہ وہاں پہنچا ہے, اور اس کا ایک انٹرنیشنلی پوری دنیا میں نام ہے. اس کو جب جمائمہ کے باپ نے کہا کہ تم اتنے کروڑوں کی, یہ کروڑوں پاؤنڈس کی جائیدادیں لے لو اور تم یہاں آ جاؤ, کیوں نہیں کیا؟ اگر پیسے کا بھوکا ہوتا تو وہ تب لے لیتا نا. پاکستان کے لیے نا, کہ پاکستان میرا ہے, میں نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور پاکستان کے لیے. آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ بالکل تو پھر بالکل. وہ بندہ چوری کیسے کرے گا؟ دیکھیں, میں نہیں چور کہہ رہا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ہمارے ہاں جو نظام ہمارے کلچر میں بھی ہے, خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی بد کردار ہے نا, تو آپ نے سب کی بیٹیوں پہ جا کے الزام لگانا ہے. آپ کا بیٹا نشئی ہے نا, تو آپ کے سارے محلے کو جا کے کہنا ہے تیرا پتر بھی نشئی ہے. یہ ہماری ایک کلچرل مس ہیپ ہے. جب ہم خود چور ہیں نا, تو ہم نے ہر ایک کی طرح انگلی اٹھا کے کہنا ہے تم چور ہو, تم چور ہو, تم چور ہو. سو وائی ڈو وی ہیو ٹو مڈ سلنگنگ یا گندا کر کے کیوں کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کا ٹائم کیا دے رہی ہیں, فیوچر کیا ہے, کہ جی کب واپس آ رہے ہیں اور کیسز کب ختم ہو رہے ہیں؟ میں نے تو خواب میں دیکھا کہ وہ 15 نومبر آج ہو گئی ہے, اب میکسیمم ان کا 15 دسمبر تک اندر ہے رہنا, اس سے وہ بہت پہلے باہر آ جائیں گے. یا آپ دیکھیں گے کیسے ایک اور کلابازی کھائے گی ایک ساری چیزیں, اور کروٹ لے گی اور ایک لہر آئے گی, کیونکہ جو اللہ کا فرمان ہے وہ ٹل نہیں سکتا. تو میں کون ہوں کچھ بھی کسی کے لیے کہنے والی. اگر میں نے نواز شریف کے لیے کہا تھا کہ وہ 15 سے 20 دن میں وفات پا جائے گا اور وہ ابھی تک نہیں, تو شکر کرو یار, اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو میرے پیچھے ہی آ جائیں گے سارے کہ آپ نے کہا تھا. دیکھیں جی, لالا رخ صاحبہ نے اب کہہ دیا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے اور 15 دسمبر سے پہلے خان صاحب باہر ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, آئی ایم ویری ویری شیور کہ مجھے کوئی نہ کوئی کہیں سے آگاہی آتی ہے, مگر ان تمام چیزوں میں کہتے ہیں دیر از اے 1000 slip between the glass and the lip. آپ کو پازوا پانی پیتے پیتے آپ کے ہاتھ میں گلاس بھی ہے, اس میں پانی بھی ہے, اور آپ ہونٹوں تک لے جا بھی رہے ہو, اور گر جاتا ہے, آپ سے سلپ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے, کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا, آواز آ گئی, کوئی ہوا. سو بعض دفعہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہو کہ انہونی میں کیا ہونا ہے.
ہم ہونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان ہونا کیا ہے؟ کیونکہ دیکھو ہمارے اعمال، ہماری نیتیں، یہ تمام چیزیں ان تمام چیزوں کے فیکٹرز ٹھیک ہے کو بتلاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری بات، اگر آپ آگے چلتے ہیں کہ جی وہ بی بی صاحب بشرا بی بی صاحبہ کا ECL میں نام آ گیا، تو اب وہ کیا سین دیکھ رہے ہیں کہ جی شادی چلے گی یا کیا ہوگا؟ بشرا صاحبہ کا کیا سین آ گیا؟ میں تو بہت پہلے کہہ چکی ہوں، سب سین ختم ہو چکا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کی نظروں میں ابھی تک یہ اس کی رکھے ہوئے ہیں رسپیکٹ اور ایک ڈگنیٹی رکھے ہوئے ہیں اپنے گھر کی، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا کہ تیسری ECL کا طلاق. نام آ گیا نا. جب یہ تو بات ان کی ختم ہو گئی تھی جب ان کا پہلی دفعہ اسکینڈل آیا تھا اور ان کی ریکارڈنگز آئی تھیں. عمران خان پرسنلی جھوٹ اور جو یہ ہے نا فراڈ، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے اپنی لائف میں. اچھا دو چیزیں ہیں. ایک عمران خان کی بہنیں ہیں اور ایک بشرا بی بی ہے. کون پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کرے گی یا پی ٹی آئی کو سنبھالے گی خان صاحب کے آنے سے پہلے؟ آئی ڈونٹ تھنک ابھی تو کوئی بھی ہاتھ لگائے گا اس چیز کو، کیونکہ یہ جو اس وقت پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک کیئر کہہ دیں جو بھی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ہاتھ میں کس کے باغ دوڑ ہے. ہمارے ابا امی کون ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ ہمارے ملک کا باپ کون ہے. ماں تو سب کو پتہ ہوتی ہے نا کون ہے، باپ نہیں پتہ ہمیں کون ہے. ہم ایسے لاوارث ملک ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے. یہاں پر جب ماں اور بہنیں اور بیٹیوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، مار رہے ہیں، لوگوں کے گھر سے اٹھا رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی بیوی یا بیٹی کوئی آ کے کہے گی کہ جی میں نے علم اٹھا لیا؟ یہ کوئی وہ وقت ہے جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نہیں ہاتھ لگانا؟ یہاں آپ کو اسلام نظر آ رہا ہے پریکٹس پہ؟ کوئی لا نظر آ رہا ہے؟ کوئی اچھے برے کی تمیز آ رہی ہے؟ نہیں، اب پی ٹی آئی کی قیادت کون سنبھالے گا آگے؟ کس کو سنبھال؟ خود ہی سنبھالیں گے آ کے. کیوں ضرورت ہے کسی کو ٹیک اوور کرنے کی؟ جی خان صاحب خود اپنی اس کے سنبھالیں گے. دوسرا ایک اور چیز جی کہ نیکسٹ وزیر اعظم کے حوالے سے عطا تارڑ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جی نہ لاڑکانہ سے ہے نہ لاہور سے ہے، وزیر اعظم رائے سے ہے. آپ بتائیں. تارڑ صاحب کو مجھے شرم آتی ہے. میں ابھی بھی ان کا دیکھ رہی تھی بیان، فرا گوگی نے ان پہ کیس کیا 5 بلین کا. ایک یقین مانے، میں سائیکک ریڈر اپنے کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں میں فیس ریڈنگ کرتی ہوں، لیکن میں اتنی ڈسپوائنٹ ہوئی میوٹ پہ جب میں اس بندے کو دیکھ رہی. میں کہہ رہی یار کتنا شریف آدمی ہے، داڑھی والا، ماتھے پہ محراب بھی بننے والا ہے، اس کے نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے. اور جب میں نے ان میوٹ کیا اور اس کی میں نے باتیں سنی، آئی واز لائک، میری آنکھ ایسے باہر آ گئی. میں آئی واز لائک ایدا منہ کیے تو بول کی رہے. سابق صدر رفیق تارڑ کے پوتے ہیں وہ. واٹ ایور، انہوں نے نام بدنام کیا اپنے پورے خاندان کا. کیونکہ ان تارڑس کو میں بھی بہت پرسنل لیول پہ، ہمارے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا تھا جو ان کا بیٹا تھا یا وہ ان کے چچا تھے، اور وہ کہتا تھا وہ رہنے دینا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے خاندان کا نام روشن کیا یا آپ نے بدنام کیا؟ ٹھیک ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ایک گالی لگتی ہے، کیونکہ وہ ایک شریف آدمی ہے جس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ باتیں کرے جو وہ کرتا ہے آ کے ٹی وی پہ. اب مجھے تو 5-6 مہینے ہو گئے میں نے ٹی وی ہی نہیں دیکھا. سو ابھی آپ بتائیں کہ وزیر اعظم رائے سے ہے؟ نا. نہیں ہے. جی وزیر اعظم رائے سے نہیں ہے، لالا رخ صاحبہ نے کہہ دیا. اچھا جی دوسرا ایک اور بات، جاتے جاتے ورلڈ کپ کی بات کریں. اچھا رائیونڈ لاہور میں نہیں ہے؟ رائے لاہور سے تو اس ساتھ نے ہے کیا نا. کہا کہ لاہور میں نہیں ہے؟ لاہور کا نہیں، رائے کا. رائیونڈ کوئی شہر تو جاتی نہیں ہے. عمرہ. شہر تو نہیں ہے. جاتی عمرہ کوئی اسٹیٹ تو نہیں ہے. جاتی عمرہ از اے لوکیشن ان لاہور. میں نے ان کے ساتھ 1 سال کام کیا، میں وہاں رہی ہوں ان کے گھر کے پیچھے. میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جی رائے وہ کون سے سائیکک ریڈر ہیں؟ اپنا منہ ذرا شیشے میں دیکھ کے پڑھ لیں کیا لکھا ہے ان کے منہ. وہ جو کچھ بھی ہے. اچھا بات کریں ورلڈ کپ کی، تو ورلڈ کپ سے ہم ناکامی حاصل کر کے واپس آ گئے ہیں، اور آج ہی جو سا ہے بابر اعظم نے اپنی کپتانی سے استعفیٰ دے دیا. اب آگے کیا دیکھ رہی ہیں کہ جی کون کپتان ہوگا ون ڈے کا، اور کیا بابر کیا کریں گے؟ اور بابر کی پرفارمنس تو اچھی جا ہی رہی ہے، تو وہ اچھا پرفارم کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا بڑا گھوٹالا جب بناتے ہیں آپ اور اپنے خود ملک کو آپ اتنا بدنام کرتے ہیں، جو میں بار بار کہہ رہی تھی کہ بابر بہت اپسیٹ لگ رہا ہے، شاید اس کی فیملی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے. واٹ آئی سی ویری کلیئرلی از کہ اس کا اور زکا کا کوئی پرابلم تھا، جس میں کہ
ملک بیچنے کی، اپنی عزت بیچنے کی، اپنی بدنامی کی باتیں ہو رہی تھیں، جو کہ بابر اعظم کو ایز اے گڈ پرسن اس کو سوٹ نہیں کر رہا تھا، اور وہ اس کو کرنے میں ناکام رہا، کامیاب رہا لیکن بہت مشکل سے، کیونکہ اس کو جیتنے کا شوق تھا. اس نے سوچا تھا میں ورلڈ کپ لے کر آؤں گا. جب آپ کچھ ایم کریں اور آپ کی آرگنائزیشن یا آپ کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ آپ کو نیچے کھینچ کر، آپ کو ننگا کر کے، الٹا کر کے آپ کو خوب زور سے مار رہا ہو اور دنیا کے سامنے، کب یہ ایک چیز ختم ہوگی ہمارے ملک کے اندر سے؟ ہم ذاتیات سے ہٹ کر ملکیات پہ کب آئیں گے؟ وائی ہمارے اندر یہ چیز فطرتاً کیوں نہیں ہو رہی؟ مطلب ہندو جو ہیں وہ سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین اور آیت الکرسیاں پڑھ کر آ رہے ہیں اور جیت رہے ہیں ہر میچ میں، اور ہم ہار رہے ہیں. اچھا، اور ورلڈ کپ کس کا ہے؟ اب جس کا بھی ہے، آئی ڈونٹ کیئر. سچی بتاؤں میرا تو انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا. ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. اب لالا رخ صاحبہ کا کہنا ہے کہ جی خان صاحب 15 دسمبر سے پہلے انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. خان میاں صاحب کو وہ وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ رہی، اور باقی جو سا ہے تارڑ صاحب کا بیان کو انہوں نے کوئی سیریس لیا ہی نہیں ہے کہ یار اس طرح کا کوئی بیان ہے. کرے اگر خدا نہ خواستہ اگر تو میاں صاحب بن جاتے ہیں اور میری ساری پریڈکشنز غلط ہو جاتی ہیں، تو پاکستان کے لیے انتہائی برا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. جاتے جاتے ایک سوال، بلاول جو سا ہے نا نون لیگ کے خلاف فل ایکٹیو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آصف زرداری نے انہوں نے کہا ہے کہ جی مینو کوئی ٹینشن نہیں، جتھے مرضی جا کے کھیڈن، جدھر مرضی جس سے جا کے مل. دیکھیں ان کا یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا کشتی کی گیم میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کی گیم میں کشتی کھیلنے لگتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاکی کی گیم میں فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، بال لے کر آ جاتے ہیں ہم بھی کھیلیں گے. بھائی ان کو پوچھو تو صحیح آپ کو پالیٹکس آتے ہیں؟ اب بس ہی سیکھ لو، اماں تو چلی گئیں. آئی مین آصف زرداری سچ اے منجھوا پالیٹیشین، اور اس کو چاہیے کہ اس کو ذرا سی لگام دے، اس کو تھوڑی سی ٹریننگ دے. دیکھیں آپ کوئی بھی کس کو لگام دے؟ نا بلاول کو. بلاول تو وہ نون لیگ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. یہ اس کو آصف کہہ رہا ہے مگر اس کی زبان میں وہ چیز ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا تو تھوڑی سی تو ٹریننگ لیتے ہیں نا، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایپس کو، اپنی چیزوں کو، اپنے ہاتھ پہ جو اپنے مائک پکڑا ہے اس کی کیا ہے، اس کا ساؤنڈ کیسی ہے، اس کا کتنے آتی ہے، کتنی ڈسٹینس پہ پکڑی. اگر میں ایک گیم کھیلنے کے لیے کہوں میں جی کل سے میں جمناسٹک شروع کر رہی ہوں، تو میں نے پتہ ہی نہ ہو جمناسٹک انہوں کہندے نے. سو دس از ریڈیکولس. زرداری صاحب کو آخری پتہ کھیلنے والے ہیں. بڑا بگ ہینڈ، آپ دیکھیں گے وہ عمران خان کے ساتھ آ جائیں گے. لیں جی زرداری صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں. ویسے دیکھتے ہیں جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. سلام پاکستان.